وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں کرامات علماء اہل حدیث۔ تو آج کی اس نشست میں بیان کروں گا کرامات میاں محمد باقر جوگ دادو والے رحمہ اللہ۔ تو میاں صاحب کا شمار اہل اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ استاذ پنجاب کے شاگرد تھے، علمی پایہ اونچا تھا۔ آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ نے دیہات میں 2 عظیم الشان جامعات قائم فرمائے۔ پورے علاقے میں قرآن و سنت کی شعائیں بخیریں، خواتین کو پردے کا پابند بنایا، اور پورے گاؤں میں ایک بھی عورت بے پردہ نہ رہی۔ عورتیں اگر کھیتی باڑی کرتیں، چارہ کاٹتیں، دودھ دوتیں، کپاس چنتی تو برقع میں ہوتی تھیں۔ پورا گاؤں نمازی تھا، اور رمضان میں تمام لوگ روزہ دار۔ شادی بیاہ کی رسومات سے مکمل اجتناب، اور نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا۔ یہ ہیں وہ اولیاء جو نبوی مسند کے حقیقی وارث ہیں۔ میاں صاحب زمیندار بھی تھے، اور زمیندارہ کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا جب ڈیرے سے رات کو واپس آتے تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ڈیرے پر کھڑا ہو کر چاروں طرف پھونک مار کر پھر واپس تشریف لایا کرتے۔ ایک روز صبح ڈیرے پر تشریف لائے تو پتہ چلا 6 بھینسیں چوری ہو گئی ہیں۔ تو میاں صاحب توکل کے اس بلند مقام پر فائز تھے جہاں کسی چیز کے آنے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے، نہ جانے کا زیادہ غم ہوتا ہے۔ علاقے کے کھوجیوں نے بھینسوں کا کھوج لگانا شروع کر دیا۔ بھینس ایک حد تک جاتی، وہاں سے پھر واپس آ جاتی۔ 3-4 جگہ اس طرح کے نشانات نظر آئے۔ آخر ایک جگہ سب بھینسیں کھڑی مل گئیں۔ کھوجی اور دیگر لوگ حیران تھے کہ بھینسیں دائرے سے باہر کیوں نہ گئیں۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جب میاں صاحب سے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ رات کو میں آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک مار دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، بس سمجھ آ گئی کہ یہ آیت الکرسی کا کمال ہے، آپ پڑھتے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے بھینسوں کی حفاظت فرما دی۔ بے شک یہ قرآن پاک کی برکت تھی، مگر اس کے ساتھ حضرت میاں صاحب کی زبان کی تاثیر بھی تھی کہ اللہ نے چوروں اور بھینسوں کو اندھا کر دیا۔ ان کا آیت الکرسی کی رینج سے باہر جانا ہی مشکل ہو گیا۔ تو اب سماعت فرمائے کرامات مولانا عتیق اللہ سلفی۔ آپ سراپا اخلاص و وفا تھے، بلند اخلاق تھے، بے داغ کردار کے مالک، شب زندہ دار تھے۔ جوانی میں آپ زینہ ولایت پر آپ نے قدم رکھ دیا تھا، دین کے سچے خادم تھے، اور زہد و قناعت کے پیکر طلباء کا سامان خورد و نوش خود کندھوں پر اٹھا کر لاتے، اور یہ خدمت اور طلباء کی موجودگی میں کرتے۔ دراصل یہ اپنے اندر کی انا کو کچلنے کے لیے آپ ایسا کرتے۔ بے شک اپنے اندر کی انا کو کچلنا ولایت کا ایک زینہ ہے، اور آپ کے والدین نے دعا کی تھی کہ اللہ اگر تو ہمیں بیٹا عطا کرے گا تو اسے ہم تیری راہ میں وقف کر دیں گے، اور اللہ کی قدرت بیٹا مل گیا، اور والدین نے حسب وعدہ اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ آپ دارالقرآن جناح کالونی فیصل آباد، جس کو پہلے لائل پور کہا جاتا تھا، میں داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے مولانا عبداللہ ویرو والوی رحمہ اللہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیے۔ مولانا عتیق اللہ کا شمار عابد زاہد لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ ہمیشہ رب سے آزادی اور خودداری سے خدمت دین کی دعا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی ہی خدمت سونپ دی۔ آپ نے اللہ سے جامعہ مانگا، اللہ نے جامعہ عطا کر دیا۔ آپ نے نہر کے کنارے مانگا، اللہ نے نہر کے کنارے آپ کو جامعہ عطا کر دیا۔ آپ کی عادات، کردار، خلوص، محنت اور عظیم الشان جامعہ، اور اس میں متعدد اساتذہ اور سینکڑوں طلباء کو دیکھ کر آدمی پکار اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ مولانا عتیق اللہ سلفی کی کرامت ہے۔
دعا ہے کہ اللہ ان کی سعی کو مشکور فرمائے۔ اب سماعت فرمائیں کرامات مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ۔ آپ کا شمار بھی بڑے باکمال لوگوں میں ہوتا تھا، اور آپ کی مقناطیسی تاثیر نے گجرانوالہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ بقول امام احمد بن حنبل، اگر کسی آدمی کا مقام و مرتبہ دیکھنا ہو تو اس کا جنازہ دیکھ لو، تو گجرانوالہ کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کے نہ ہوا، اور جس سے آپ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کی کرامات کے ذیل میں آتی ہیں، اور آپ جب گجرانوالہ تشریف لائے تو پورے شہر میں مولوی علاء الدین صاحب والی ایک ہی اہل حدیث مسجد تھی، مگر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو 200 اہل حدیث مساجد تھی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ مولانا اسماعیل سلفی کی کرامت تھی، اگر اسے کرامت نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ تمام مساجد بیرونی امداد کے بغیر اہل شہر کے تعاون سے تعمیر ہوئی تھیں۔ بعض ایسی مساجد بھی ہیں جو 2 ہفتوں یا 1 ہفتے میں بنائی گئی۔ ذرا غور کریں ایک شخص کا کس قدر فیضان جاری ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ہزاروں لاکھوں آدمی ان سے مستفید اور فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ایسی مثالیں بہت ہی کم نظر آتی ہیں۔ اب سماعت فرمائیں کرامات حافظ عبدالحی شیخو پوری رحمہ اللہ۔ مولانا کا تعلق چاندی کوٹ سے ہے، یہ وار بٹن روڈ پر، اور فیروز وٹواں سے جب وار بٹن روڈ کی طرف جائیں تو راستے میں یہ گاؤں آتا ہے۔ یہ علاقہ کبھی ویران تھا، مولانا کی دعا کی برکت سے اللہ نے وہاں اس زمین کا کلر دور کر کے اسے سبزہ زار بنا دیا۔ آپ اپنے والد محترم کی مسجد میں ہی مساعی اور جہد مسلسل کی بدولت قرآن و سنت کے آپ موتی بخیرتے رہے۔ مولانا ہر وقت قرآن مجید پڑھتے اور نوافل میں مصروف رہتے۔ آپ کا شمار اہل اللہ میں ہوتا تھا، اور آپ نے نیک اور عالم اولاد کے لیے دعا کی، اللہ نے نیک اور عالم اولاد عطا فرما دی۔ مولانا نے دنیا سے بالکل دل نہ لگایا، پوری زندگی گزر گئی، آپ نے اپنے کچے مکان کو پختہ تک نہ بنایا، اور علوم القرآن میں آپ وحید الاثر تھے۔ قرآن کے لغات پر مشتمل کتاب مرآت القرآن لکھی جو صرف و نحو اور علم و ادب کا شاہکار ہے۔ علوم قرآن کے علاوہ آپ اسرار قرآن سے بھی آگاہ تھے۔ آپ کا روحانی پایہ بھی اونچا تھا، کبھی کسی کے سامنے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اس گاؤں میں 40 مربع زمین کے مالک رہتے تھے، وہ آپ کے پاس لاکھوں روپے اور زیورات امانت کے طور پر رکھوا دیتے۔ آپ روکھا سوکھا کھا کر گزارا کر لیتے، لیکن کیا مجال جو امانت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھتے، یا اس کی نگرانی پر کسی سے کچھ معاوضہ طلب کیا ہو، اور یہی اولیاء اللہ کی شان ہے۔ ایک دفعہ آپ گھوڑی پر سوار تھے اور دریائے چناب سے گزر رہے تھے، ایک جگہ گھوڑی دلدل میں پھنس گئی، آپ نے کوشش کی لیکن وہ باہر نہ نکل سکی۔ آپ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی، اتنی دیر میں قرآن کی برکت سے گھوڑی یکدم اچھلی اور فوراً ہی باہر نکل آئی۔ آپ کی وفات پر جنازہ میں بہت بڑا مجمع تھا، یکدم لوگوں کو خوشبو آنا شروع ہو گئی، لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو قبر کے قریب آپ کی چارپائی پڑی ہوئی تھی، وہیں سے خوشبو آ رہی تھی۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ خوشبو بھی وہیں سے آ رہی تھی، یہ خوشبو بھی الگ قسم کی ہے، اہل ایمان کے لیے قرآن کی نوید ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مولانا جوانی میں 6 پارے، اور جب آپ کو ذرا فرصت مل گئی اور بڑھاپے کو پہنچ گئے تو روزانہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے، اور جو وظائف کرتے وہ اس کے علاوہ تھے۔ یہی اولیاء کی شان ہے کہ ان کا کوئی لمحہ ذکر الہی کے بغیر گزرتا ہی نہیں۔ تو حافظ عبدالحی کے چھوٹے بھائی مولانا حکیم عبدالواحد تھے، یہ بھی صاحب کرامت بزرگ تھے، اور ان کے ہاتھ پر ایک ہندو نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں کرامات مولانا محمد ادریس کلانی کی۔ ان کی کرامات آپ سماعت فرمائیں۔ آپ کا شمار بھی باعمل علماء میں ہوتا تھا،
اور کیلیاں والی میں اہل بدعت کی طرف سے آپ کی بڑی مخالفت ہوتی تھی۔ آپ عالم تھے لیکن حافظ نہیں تھے۔ عمر مبارک کوئی 60-70 کے درمیان ہوگی کہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ کتاب اللہ کو حفظ کیا جائے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حفظ قرآن کی دعا کی اور بلا استاد قرآن مجید حفظ کرنا آپ نے شروع کر دیا، یعنی دعا کے ساتھ کوشش بھی شروع کر دی۔ تو 1.5 سال کے قلیل عرصہ میں قرآن مجید حفظ کر کے دوسرے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے حفظ قرآن کا شاندار نمونہ آپ نے پیش کر دیا۔ اور اب بات سنیں کرامات مولانا عبد الرحمن کنانی۔ مولانا پہلے فوج میں ملازم تھے، خاندانی اثر کی وجہ سے مزاج میں دین اور مذہب کا غلبہ تھا، جس کے نتیجے میں آپ نے داڑھی رکھ لی۔ افسران کی طرف سے دباؤ آیا کہ یا داڑھی رکھیں یا پھر نوکری رکھیں۔ آپ نے نوکری چھوڑ دی اور اللہ نے آپ کو اس سے بہت بہتر قرآن کی کتابت کی نوکری عطا کر دی۔ مولانا نے خاندانی فن کتابت سیکھی۔ دنیا پیسے کے پیچھے بھاگتی مگر پیسہ مولانا کے پیچھے بھاگتا رہا، اور باوجود درس نظامی نہ پڑھنے کے آپ کی تحریر اور تقریر اور تصنیفات کو دیکھ کر بڑے بڑے علماء برتائے حیرت میں گم ہو گئے۔ آپ سادہ مزاج تھے، چہرے پر بشاشت، قلم میں روانی۔ مولانا بڑھاپے تک ہمیشہ صحت مند رہے اور بڑھاپے میں بھی جوان دکھائی دیتے، اور آپ کو اللہ نے دین بھی دیا، دنیا بھی۔ 4 بیٹے 4 بیٹیاں، سب کے سب بھی قرآن کے حافظ۔ آپ کی اہلیہ محترمہ بھی قرآن کی حافظ، اور ایک اندازے کے مطابق آپ کے خاندان میں سن 2000 تک کوئی 50 کے قریب حافظ قرآن تھے۔ مولانا کو اللہ سے محبت تھی اور مسجد سے محبت تھی، اتنی محبت کہ مسجد کے فرش پر سجدہ کی حالت میں ملائکہ کے جھرمٹ میں اپنے اللہ سے جا ملے۔ تو اب سماعت فرمائے کرامات حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ۔ آپ کا بھی علمی پایہ بڑا بلند تھا، اپنے معاصرین پر برتری رکھتے تھے، حافظہ بڑا قوی تھا اور روحانیت میں ایک مقام رکھتے تھے۔ قرآن و حدیث کے حافظ، عربی فارسی پر یکساں قدرت رکھنے والے، بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تہجد گزار، شب زندہ دار، بڑے ذاکر و شاکر تھے۔ آپ کی عبادت کا نور آپ کے پیکر سے صاف نظر آتا تھا۔ آپ کا چہرہ انوار الہی کی تابانیوں سے روشن رہتا۔ ایک مرتبہ طلباء کو درس حدیث دے رہے تھے، کوئی وزیر ملنے کے لیے آیا، لیکن آپ نے درس حدیث کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ آپ نے اپنا درس حدیث مکمل کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس سے گفتگو کی، اور دوران سبق اس کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ حافظ صاحب سے ہم کلام ہو۔ ایک شخص اپنے گھر کی تکلیف کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا رات کی تاریکی میں بیٹھ کے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرو۔ اس شخص نے ورد شروع کیا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کے ارد گرد بدبو پھیلنا شروع ہو گئی، جس سے وہ بڑا پریشان ہوا اور آپ سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا اتنا ورد کرو کہ بدبو کی جگہ خوشبو پھیل جائے۔ ایک وقت آئے گا کہ شیطانی اثرات دور ہو جائیں گے اور ہر طرف ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ اسی طرح ہوا، واقعی بدبو کی جگہ خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو اب سماعت فرمائی کرامات مولانا ابو البرکات احمد مدارسی رحمہ اللہ۔ آپ کا تعلق مدارس بارس سے تھا، بڑے راسخ العلم راسخ العقیدہ تھے، صاف ظاہر صاف باطن تھے، مشکل ترین اسباق کو آسان ترین پیرائے میں پڑھانے کا ملکہ رکھتے تھے۔ جامعہ اسلامیہ گوجرانوالا کے ناظم اور شیخ الحدیث تھے۔ آپ کا فتاویٰ بھی گوجرانوالا میں چلتا تھا۔ آپ کی پہلی کرامت یہ ہے کہ آپ نے جامعہ اسلامیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد نظم و ضبط اور تعلیمی اعتبار سے اس کو 4 چاند لگا دیے۔ جامعہ اسلامیہ کی جگہ کوئی الگ اور خاص نہ تھی، پرانی سی مسجد اور اس کے ملحق 2-3 اسی طرح کے کمرے اور لوگوں کے گھروں سے کھانا آنا، مگر ڈسپلن، تعلیمی معیار نہایت امید افزا، اور وہ سب اللہ کی رحمت سے آپ کی وجہ سے تھا۔ جامعہ کی انتظامیہ، اہل محلہ، نمازی حضرات سب آپ کو احترام اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے، ورنہ انتظامیہ اور نمازی دونوں بیک وقت کسی عالم پر خوش ہوں اتنی آسان بات نہیں، لیکن آپ پر سب خوش تھے۔ آپ نے گھڑی سازی کا کام بھی سیکھا ہوا تھا تاکہ قوم پر بوجھ نہ بن سکیں۔
اور خودداری پر بھی آنچ نہ آئے۔ آپ ایک طرف شیخ الحدیث، دوسری طرف آپ گھڑی ساز، سیرت و کردار کی پختگی، خودداری، اخلاص، علم میں رسوخ، احساس ذمہ داری اور وقت کی پابندی کی بدولت اللہ نے آپ کو معاصرین پر برتری عطا فرما دی۔ ہمارے علماء کو بھی اپنے اندر میں یہ خوبیاں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ان کا احترام بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جامعہ آتے وقت یا جامعہ سے گھر جاتے وقت اگر کبھی بارش ہو رہی ہوتی تو آپ وقت کا احساس کرتے ہوئے بارش ہی میں نکل جاتے۔ لوگ اور طلباء رکنے کا کہتے مگر آپ اسی طرح یہ کہتے ہوئے نکل پڑتے کہ اللہ مہربانی کرے گا، اور پھر عموماً تھوڑی دیر کے لیے بارش رک جاتی اور اگر وہ برستی رہتی تو آپ کے کپڑے نہ بھیگتے۔ دراصل بات وہی ہے جو حدیث میں آئی ہے، ما کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کرامات مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ۔ ایک مرتبہ آپ لاہور کے قریب تقریر فرما رہے تھے، ادھر بادل آنا شروع ہو گئے، لوگ جمے ہوئے بیٹھے تھے، خطاب جاری تھا مگر پریشان ہو گئے کہ بادل آ رہے ہیں، اگر یہ برس پڑے تو جلسہ تو ختم ہو جائے گا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ جلسہ مکمل ہوگا، یہ بادل چلے جائیں گے۔ واقعی تھوڑی دیر کے بعد بادل پھٹ گئے اور جلسہ آب و تاب کے ساتھ دیر تک جاری رہا۔ ایک اور جلسہ میں زور سے بادل گرجے، بجلی چمکنے لگی۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا آرام سے بیٹھ جائیں، آج بارش نہیں ہوگی، آج آسمان سے بارش نہیں برسے گی بلکہ آج قرآن و حدیث کی بارش ہوگی انشاءاللہ۔ اور اللہ کی شان ایسا ہی ہوا، بادل چلے گئے اور مولانا کی زبان سے قرآن و حدیث کی بارش برسنے لگی۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔